پیارے بچوں، آج ہم فینٹاسٹیکل جرنیز ود آمنہ میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لائے ہیں، اور وہ کہانی ہے ایک موٹے ہاتھی اور ایک چھوٹے سے چوہے کی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور مزے سے انجوائے بھی کرتے ہیں۔ بچوں، ایک جنگل میں برگد کے گھنے درخت کے نیچے ایک ہاتھی اور ایک چوہا رہا کرتے تھے۔ ہاتھی جب بھی آرام کے لیے برگد کی گھنی چھاؤں تلے لیٹتا تو چوہا ہاتھی کے اوپر چڑھ کے خوب شرارتیں کرتا۔ کبھی کبھی تو ہاتھی کے سر پہ بیٹھ کے اس کو گدگدی کرتا، اور کبھی اس کے لمبے لمبے کانوں کو کھینچتا اور شرارتیں کرتا اور بہت مزہ کرتا۔ تو بچوں، ایک دن ہاتھی جو ہے وہ خوشی سے لیٹا ہوا تھا، اور چوہا ہاتھی کے پاس آیا اور ہاتھی کے سر پہ بیٹھ کے کھیلنے لگا۔ بچوں، پھر کیا تھا، ہاتھی نے چوہے سے کہا، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ تو چوہے نے پتہ ہے اسے مسکرا کر کیا کہا؟ اس نے کہا، دوستی کا ہاتھ ہاتھی کی طرف بڑھایا اور کہا کہ یوں تو ہم دوست بن گئے ہیں، لیکن اب ہاتھی اور چوہے کا زیادہ وقت ایک ساتھ گزرنے لگا۔ تو بچوں، پھر کیا تھا، اب ہر صبح وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور خوش ہوتے۔ چوہا ہاتھی کے سر پہ بیٹھتا اور وہ دونوں پانی پینے کے لیے دریا کی طرف جاتے۔ پانی پی کر جب جنگل میں گھومتے، کھانا کھاتے اور دوپہر کے وقت واپس آ کر درخت کے نیچے آرام کرنے لگتے۔ اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی دوستی دیکھ کر جنگل کے سارے جانور اور پرندے حیران تھے کہ اتنا بڑا ہاتھی اور ایک چھوٹا سا چوہا، اور دونوں دوست ہیں۔ ہاتھی اور چوہا جب صبح صبح پانی پینے کے لیے دریا کی طرف جاتے تو ان کا گزر ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہوا کرتا۔ جب وہ دونوں گاؤں سے گزرتے تو وہاں ہاتھی بچے کو اور چوہے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور انہیں کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتے۔ چوہا بھی گاؤں سے گزرتے ہوئے بچوں کو خوب کرتب دکھاتا تھا، تو کبھی کبھی وہ ہاتھی کے سر پہ کھڑا ہو کر ناچنے لگتا، اور کبھی کبھی اس کے کان پکڑ کر جھولنے لگتا، اور بچے بہت خوش ہوتے اور انہیں کھانے کے لیے مختلف چیزیں بھی دیتے۔ تو پتہ ہے ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن جب ہاتھی صبح صبح اٹھا اور ہاتھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو تھوڑا تھوڑا سست سا تھا۔ اس نے کیا کیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو بخار ہے۔ اتنی دیر میں چوہا آ گیا، اور ہاتھی نے چوہے سے کہا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آج آرام سے بیٹھو، تنگ نہ کرو۔ لیکن بچوں، چوہا کیونکہ شرارتی تھا اس لیے اس نے اس کی بات ہی نہیں مانی، اور جب وہ گاؤں سے گزرے تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہاتھی کا کان اس نے پکڑا اور جھولا لینے لگا۔ گاؤں کے ایک گھر میں رنگ ساز کو رنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس گھر کے باہر چوہے نے ایک بڑا سا ڈرم پڑا ہوا دیکھا۔ جب چوہا ہاتھی کے کان سے جھولا تو ہاتھی کو بہت غصہ آیا، اور اس نے چوہے کو اپنی سونڈ سے پکڑ کر اچھال دیا۔ تو بچوں، چوہا بہت دور تک ہوا میں کلا بازیاں کھاتا رہا، اور پھر سیدھا اس ڈرم میں آ کے گر گیا۔ پہلے تو چوہا بہت زیادہ ڈر گیا، گھبرا گیا، لیکن پھر ہمت کی اور ڈرم سے نکلنے کی کوشش کی، کافی کوشش کی، بہت کوشش کی، پھر رینگ رینگ کے آرام آرام سے ڈرم سے نکلنے میں کامیاب ہوا۔ جب چوہا باہر آیا تو اس کا رنگ سرمئی، جو کہ سرمئی تھا، اس سفید رنگ میں بدلا ہوا تھا۔ تو چوہے کے جسم کے پاؤں کی طرف چونا ہی چونا تھا۔ بچے سفید چوہے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو بچوں، وہاں سے جنگل کے کچھ اور جانور بھی گزرے۔ جنگل کے کچھ پرندے قریب ترین درختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی چوہے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، اور سب نے اس کی حالت کو بہت انجوائے کیا۔ پھر کیا ہوا، چوہا بہت شرمندہ تھا اور بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ ابھی ہاتھی وہیں کھڑا سارا تماشا دیکھ کے خوش ہو رہا تھا کہ چوہا بھی غصے میں ہاتھی کو خونخوار آنکھوں سے گھورنے لگا، اور اسے کہا، آج تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ میں تمہارے سے ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر ہاتھی دریا کی طرف چل پڑا، اور چوہا روتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ تو اس کے امی ابو نے اس کی حالت دیکھی اور پریشان ہو گئے، اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے اپنی حالت کیا بنائی ہے؟ اس نے اپنی امی کو سارا واقعہ سنایا۔ تو امی نے اسے سمجھایا کہ ہاتھی سے دوستی سوچ سمجھ کے کرنا، اگر ہاتھی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تمہیں اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر امی نے چوہے کو دریا کی طرف لے کر گئیں اور وہاں پر اچھی طرح نہلایا اور اس کا جسم صاف کیا۔ تو پیارے بچوں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان ہر وقت کسی ایک ایسے موڈ میں ہو جس میں آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی کوشش کریں کہ کسی دوسرے کو اپنی وجہ سے تنگ نہ کریں۔ اس کے بعد جب چوہا نہایا
تو اس نے جا کر واپس ہاتھی سے معافی مانگی اور دونوں اچھے سے دوست بن کر پھر سے رہنے لگے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ یہ ہے فینٹاسٹیکل جرنیز ود آمنہ۔